السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں سارے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو پیدا کیا گیا ہے انسانوں کے لیے. تو مسلمانوں کا وجود صرف اپنے لیے نہیں ہے. ایک مسلمان کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی کہ میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں، میں کیسے جنت میں چلا جاؤں. اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان کیسے جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان کیسے جنت میں چلے جائیں. یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی، کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. جب لوگوں کو برائی سے روکا جائے گا اور وہ برائی سے رکیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کہ جہنم تو برے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور جب اچھی باتوں کا حکم دیا جائے گا اور اچھی باتوں کو لوگ اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، کہ جنت اچھے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو مسلمانوں کا کام اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. کیسے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے، اچھی باتوں کا حکم دے کر اور برائی سے روک کر. اچھی باتیں تو بہت ساری ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، بہت ساری باتیں اچھی ہیں. تو ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اگر لوگ مشورے کے لیے بیٹھیں کہ آؤ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے، کسی کی رائے کچھ ہو، کسی کی رائے کچھ ہو، اختلاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اختلاف ختم کرتے ہوئے خود ہی متعین کر دیا کہ سب سے اچھی بات کیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود اچھا کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. تو ایک مسلمان کا سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کسی گھر میں بیٹھا ہے اور کہنا آؤ اللہ کا درشن کر لو، اللہ کی زیارت کر لو، جیسے مندروں میں ہوا کرتا ہے بتوں کی زیارت؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. تو پھر دنیا میں اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ دنیا میں اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. فلن یقبل منہ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا.
کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ آخر دین اسلام کی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس دین کو پسند کرتا ہے، اور دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی جس کی وجہ سے اللہ اسے پسند کرتا ہے توحید ہے۔ دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے۔ کوئی اور عبادت کے قابل کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے خالق و کل شیء، اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اور جان لو اللہ تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اپنی جیسی مخلوق کی عبادت کر کے کیا پاؤ گے؟ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں جیسے تم ہو، تم بھی محتاج وہ بھی محتاج۔ اپنے جیسے محتاج کو پکار کے کیا پاؤ گے؟ بلکہ وہ تم سے زیادہ محتاج، تم بھی محتاج وہ بھی محتاج، بلکہ وہ تم سے زیادہ محتاج ہے۔ کیسے زیادہ محتاج؟ اگر تم درگاہ کا چکر لگاتے ہو تو ذرا سوچو تو وہاں پہنچا کیسے؟ وہ تو نے کندھا دیا وہاں پہنچایا۔ قبر کھودی کس نے؟ تم نے قبر کھودی۔ دفن کیا کس نے؟ تم نے کھودا۔ تو تم محتاج ہے وہ محتاج ہے، وہ تمہارے محتاج، تو نے جا کر ان کو دفن کیا ہے۔ اور اگر بت کی عبادت کرتے ہو تو ذرا سوچو تو اس بت کو بنایا کس نے؟ تم جیسے کسی انسان نے۔ جہاں پوجا کرتے ہو وہاں رکھا کس نے؟ تم جیسے کسی انسان نے۔ اگر اس کو کوئی اٹھا کر لے جائے اپنے آپ کو بچائے گا؟ نہیں۔ تو تم محتاج ہے وہ محتاج ہے، وہ تم سے زیادہ محتاج، اس کی محتاجی مزید دیکھنی ہے۔ دیکھو ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو لن يخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا له، سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی۔ ساری دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو ایک بڑے میدان میں جمع کر لو اور کہو سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کر دیں، نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی بنانا تو دور کی بات، تم جو چڑھاوے اس پر چڑھاتے ہو اس کو کھاتا کون ہے؟ جاؤ دیکھو، چوہے، بلی، مکھی۔ اللہ تعالیٰ معمولی مکھی کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان سے چھین کر کے بھاگے،
چھین کر کے بھاگے، چوری کر کے نہیں، چھین کر کے بھاگے۔ لن یستنقذوہ منہ، اپنے چڑھاوے کو بچا نہیں سکتے، تم کو کیا دیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور عقل ہے وہ انسان جو اس سے مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہے ہی، اس کی مزید کمزوری دیکھنی ہے۔ ذرا سوچو تو نے ڈھانچہ تو بہت بڑا بنا دیا ہے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے ہاتھ، بڑی بڑی آنکھیں، مگر اس میں کیا دم ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، پیر تو خوب بڑے بنا دیے ہیں، مگر کیا وہ پیر اس قابل ہے کہ چلے؟ کہو ذرا 2 قدم آگے پیچھے ہو لے۔ تو نے ہاتھ تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں، مگر وہ ہاتھ ہے کس کام کا؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا اس کے پاس ہاتھ ہے جسے پکڑے، ہاتھ بڑھاؤ، کہو ذرا مجھ کو کھینچ لو۔ تو نے آنکھیں تو بڑی بڑی بنا دی ہیں، بچے دیکھ کر کے ڈرتے ہیں، مگر اس آنکھ میں روشنی کون دے گا؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، کیا اس کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھے؟ تو نے کان تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں، مگر اس کان میں سننے کی طاقت کون دے گا؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کیا اس کے پاس کان ہے جس سے سنے؟ یہ سب کچھ نہیں، تو پھر اس کی عبادت کر کے کیا ملا؟ کتنا سیدھا سادہ انداز ہے توحید سمجھانے کا، کہ عبادت اسی کرو جس نے سب کو پیدا کیا، وہ تنہا خالق ہے، سب مخلوق ہیں، اسی کو کہتے ہیں توحید کی دعوت، اور سیدھا سادہ انداز ہے توحید سمجھانے کا۔ اسی توحید کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑو۔ اور یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں۔ تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو میرا کام پورا ہو گیا، نجات مل جائے گی؟ نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ توحید پر قائم ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اب کام پورا ہوا۔ کیوں میں لوگوں کو بلاؤں؟ مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا ہے؟ جواب ہے وَإِلَيْهِ مَآبٌ، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ پوچھے گا میں نے جو کام تیرے حوالے کیا تھا وہ کام کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے تو کرنا ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے تو یہ کرنا ہی ہے۔ اور یہی کام اس امت کے حوالے کیا گیا ہے، یہی کام مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص کرے جو میرا اتباع کر رہا ہے۔ رسول کا اتباع کرنے والا کون؟ سارے مسلمان۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ سارے مسلمانوں کا۔ دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا کس کا کام؟ سارے مسلمانوں کا، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، سب پر فرض ہے کہ اس دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، سب پر فرض ہے۔ توحید کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ مسلم کو یا غیر مسلم کو؟ توحید کی دعوت اصلاً غیر مسلم کو دی جائے گی۔ مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ مسلمانوں کو اس لیے نہیں کہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔
تو مسلمان پہلے ہی سے موحد و توحید پر ہے، اس کو توحید کی دعوت کیا دی جائے گی؟ اس کو جو توحید کے احکام بتائے جائیں گے اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. جیسے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ اور اس پر جم جاتے ہیں، میں تو وہی کروں گا جو اللہ کہتا ہے، اس کی دعوت دی جائے گی. مسلمانوں کو کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، یہ مسلمانوں کو دعوت. تو توحید کی دعوت اصلاً غیر مسلم کو دی جائے گی. تو کیا آج کا مسلمان یہ کام کر رہا ہے؟ غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے؟ نہیں، الا ماشاء اللہ. کتنی فیصد؟ 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں. یعنی 1% بھی اگر آپ جوڑیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں. 1% کتنا ہوگا بھائی؟ 20 کروڑ میں 1% کتنا ہوگا؟ آپ لوگ تو حساب جانتے ہوں گے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. بہرحال یعنی 1 لاکھ میں ایک ہوا، 100 کروڑ کا 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے. تو یعنی 1% بھی نہیں ہو سکتا. آپ حساب جوڑ لیں. جب بات ایسی ہے جبکہ ہم مسلمان 20%، 80% غیر مسلم، 80% غیر مسلم. مسلمانوں کی ساری محنت مسلمانوں میں چل رہی ہے الا ماشاء اللہ. جبکہ آبادی کے تناسب سے ہماری 80% محنت ان میں ہونی چاہیے، 20% ان میں ہونی چاہیے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ 80 کیا 99% اس میں محنت کر رہے ہیں، 1% ہم مان لیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مسلمانوں کا غیر مسلموں کو دین کی دعوت نہ دینا، توحید نہ پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ مسلمان اس کا شعور نہیں رکھتا ہے. کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ سنیے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ. کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے. کس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دینے کے لیے کہا ہے مگر وہ کر نہیں رہا ہے، چھپا رہا ہے؟ مسلمان. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. خطاب سارے مسلمانوں سے ہے. سارے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. سارے مسلمان کس انسان پر کس بات کی گواہی دیں گے؟ سارے مسلمان غیر مسلم پر گواہی دیں گے. کس بات کی؟ اسی بات کی گواہی دیں گے جس کی گواہی اللہ خود دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں، اہل علم دیتے ہیں، رسول دیں گے. کس کی گواہی دیتے ہیں؟ پڑھیے آیت. کہا اللہ تعالیٰ نے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں. فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں. اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں. یہی گواہی سارے انبیاء دیں گے اور مسلمانوں کو یہی گواہی دینی ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول تم پر گواہی دیں گے کہ اللہ ان سے پوچھ لے دین کو ان کو دین کس نے بتایا، کس کو توحید کا پیغام کس نے سنایا. توحید دین اسلام کا خلاصہ ہے. توحید دین اسلام کا خلاصہ ہے. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. اللہ نے حکم دیا ہے
کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، یہی سچا اور سیدھا دین ہے۔ تو توحید یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ توحید کو کسی نے مان لیا، پورے اسلام کو مان لیا۔ تو بہرحال تو مسلمانوں کا غیر مسلموں کو دین نہ پہنچانا بہت بڑا ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس ظلم کی سزا، اس ظلم کی سزا کیا ہوگی؟ سنیے قرآن کی زبانی اس ظلم کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے کتاب میں سارے انسانوں کے لیے اتارا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ قرآن کا پیغام سارے انسانوں کو سناتے، اور اس میں سب سے اعلیٰ توحید کا پیغام ہے، مگر مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ ماشاءاللہ تو رہے گا۔ نتیجہ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی اس کو ستاتے ہیں، لوگ بھی اس کو دشمن سمجھتے ہیں اور طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے، کبھی مابلنچے کے معاملے میں، کبھی مسجد یہ ہماری ہے، کبھی یہ ہے، مختلف قسم کے آپ واقف ہیں حالات سے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری کمزوری کا نتیجہ، ہمارے ظلم کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ان کو دین سمجھایا نہیں کہ دین اسلام ہے کیا، ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، ہم نے ان کو جہنم سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ سب سے بڑی بات تو یہی کہ جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے، کہ اصل کامیابی تو یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا، کامیابی تو اس کی ہے۔ ہمارا غیر مسلموں کو نظر انداز کرنا یہ دشمنی کا باعث بنا، اور ساتھ ہی وہ تو دشمنی کر ہی رہے ہیں، ہماری نجات بھی دنیا اور آخرت میں مشکل، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مشکل۔ دنیا میں کیسے مشکل اور آخرت میں کیسے مشکل؟ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال کے ذریعے سے سمجھایا، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فی سفینۃ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حد پر قائم ہے، دین پر قائم ہے، ان کی مثال، اور جو دین اسلام کو نہیں مانتے ان کی مثال، یعنی مسلم اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، پانی کا جہاز دو منزلہ ہو، کچھ کو اوپر جگہ ملی ہے، کچھ کو نیچے جگہ ملی ہے۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جاتے ہیں اوپر، ان کے اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کیا بار بار ڈسٹرب کرتے رہتے ہو، خاموش نہیں بیٹھتے ہیں۔ نیچے والے کہتے ہیں اچھا ہم ڈسٹرب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نہیں اوپر آئیں گے، آؤ نیچے ہی سوراخ کرتے ہیں۔ وہ نیچے سوراخ کرنے لگتے ہیں، اوپر والے دیکھتے ہیں سوراخ ہو رہا ہے، ذرا سوچو اگر وہ نہ روکیں، سوراخ ہوگا، پانی اندر داخل ہوگا، صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی؟ کیا بہترین مثال ہے، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے مسلمانوں اس دنیا میں تم بھی آباد ہو وہ بھی آباد، یہ دنیا ایک پانی جہاز کے مانند ہے، تم بھی آباد ہو وہ بھی آباد ہیں، اگر ان کو روکو گے تو بچو گے ورنہ وہ لے کے ڈوبیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا سب پر آئے گا۔ تو اگر ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے تو ان کی بھی فکر کرنی پڑے گی۔ کتنی فکر کرنی پڑے گی؟ جتنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کیسی فکر کرتے تھے؟ کیسی فکر کرتے تھے؟ پڑھیے آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ آپ ان غیر مسلموں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، دن رات انہی کی فکر میں رہتے ہیں، اسفاً مارے غم کے۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم کس بات کا؟ اسفاً مارے غم کے، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم کس بات کا؟ آپ کو غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر آگ میں جلے گا، ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر آگ میں جلے گا۔ کیا دلیل کہ یہی غم آپ کو کھایا جا رہا تھا؟ کیا دلیل کہ اسی غم میں آپ گھلے جا رہے تھے؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ایک غیر مسلم سے بتاتے ہیں، دل کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جو آگ جلائے، آگ میں کیڑے مکوڑے آ کر گرنے لگیں تو کیڑوں کو ہٹا رہا ہے، ہٹو ہٹو ادھر آگ ہے جل جاؤ گے، ہٹو ہٹو ادھر آگ ہے جل جاؤ گے۔ رسول کہتے ہیں میری کیفیت تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے، میری کیفیت تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے۔ فرماتے ہیں انی لآخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگے آگ ہے، شرک پر مرو گے جلو گے اس میں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ بچ جاؤ گے، کہو لا الہ بچ جاؤ گے۔ جب تک ہمارے اندر یہ تڑپ نہ ہو کیسے ہم سنت کے شہدائی ہیں، ہم کیسے سچے مسلم؟ تو بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم